السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، فكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الدنيا ولا تكونوا من أبناء الآخرة، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور میرے انتہائی عزیز دوستو، آج 18 رمضان المبارک سن ہجری 1445 اور عیسوی تاریخ کے اعتبار سے 29 مارچ 2024 ہے۔ گزشتہ کل 17واں روزہ گزرا، جو اپنے اندر ایک عظیم الشان تاریخ رکھتا ہے۔ اس کا ایک پس منظر ہے، ایک ایسا واقعہ ہے جس میں حق اور باطل واضح ہو چکا تھا، جسے قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے، یعنی فیصلے کا دن۔ واقعہ دراصل ایسا ہے کہ 13 سال محنت، مشقت، جد و جہد اور کوشش کے نتیجے میں مسلمان 13 سال تک کے مکۃ المکرمہ میں انتہائی مظلومیت کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اللہ کی شان یہ ہوئی کہ 13 سال کے بعد ہجرت کا حکم ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مختلف حصوں میں تقسیم فرما کر مدینہ کی جانب روانہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد سن ہجری 2 میں، یعنی ہجرت کے دوسرے سال میں مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، اور الحمدللہ پورے اطمینان کے ساتھ اللہ کے اوامر کے مطابق زندگی بھی گزار رہے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ لیکن مسلمانوں کا مکہ سے نکل کر مدینہ ہجرت کرنا، یہ بظاہر کفار مکہ اپنی بہت بڑی شکست سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح ان کا بچ کر نکل جانا یہ ہمارے لیے بہت بڑے عیب کی چیز ہے کہ ہمارے درمیان رہنے والے لوگ اس طرح کیسا ہماری مرضی کے بغیر ہمارا وطن شہر چھوڑ کر جائے۔ لہذا اس چیز کا مجھے بڑا احساس رہتا تھا کہ یہ ہرگز نہ ہو کہ یہاں کے رہنے والے اپنی مرضی کا دین مذہب قبول کریں۔ آپ علیہ السلام جب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، مکہ اور مدینہ میں 300 میل کا فاصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کی سازشیں، ان لوگوں کا ستانا اور پلاننگ برابر جاری رہتی تھی۔ مکہ والوں کو یہ فکر رہا کرتی تھی کہ کس طریقے سے مدینہ کے ان مسلمانوں کو آپس میں بربرا کر حضور کے خلاف کر دیا جائے۔ اس لیے برابر مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ان کی خط و کتابیں جاری رہی، مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ مکہ کے کافروں کی آپس میں بڑی اچھی دوستی رہی، اور مسلمانوں کو دبانے
کی سازش بھی بڑی نہیں۔ نوبت یہاں تک کہ پہنچی کہ مکہ والوں نے موقع موقع سے ہلکی پھلکی سازشیں شروع کر دی۔ مکہ کا ایک شخص جس کا نام تھا کرز بن جابر، وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ کی طرف بڑھا اور مدینہ سے قریب جو چراگاہ تھی جہاں پر مسلمانوں کے اونٹ چر رہے تھے ان کے اوپر حملہ بول دیا اور اونٹوں کو قید کر کے وہاں سے چھڑا کر اپنے وطن مکہ لے گیا۔ مسلمانوں کو جب اطلاع ملی کہ ہمارے اونٹوں پر کرز بن جابر نے قبضہ کر لیا ہے تو اس کا معاقبہ کیا، اس کا تعاقب کیا، مگر افسوس کہ وہ بچ کر نکل گیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں مکہ کے کافروں نے اتنی دور رہ کر بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور ہر وقت اس بات کی پلاننگ کرتے تھے کہ کس طریقے سے ہم مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں صفحہ دستی سے ملا دیں۔ سازشیں برابر چلتی رہی۔ مکہ والوں کا دار و مدار تجارت پر تھا۔ ملک شام کی تجارت کے ذریعے سے یہ اپنا اندرون کا بیرون کا نظام مستحکم رکھتے تھے، جس کی وجہ سے مکہ والے اس زعم میں اور اس گمان میں تھے کہ ہم کبھی بھی مدینہ والوں کو اور مسلمانوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو سفیان کا لشکر جو ملک شام تجارت کے لیے گیا تھا اس کی واپسی کی اطلاع علیہ السلام کو ملی، اور کسی بھی ملک کی مضبوطی اس کی اکنامی پر رہتی ہے، معیشت پر رہتی ہے، اور مکہ والوں کا معاشی پورا کے پورا دار و مدار شام کی تجارت پر تھا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں سبق سکھانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اگر تم بلا وجہ ہم کو چھیڑو گے تو ہم تمہارا تجارتی سلسلہ ختم کر سکتے ہیں، یہ کرنے کے لیے ابو سفیان کے لشکر کا انہوں نے تعاقب کیا کہ ابو سفیان کے لشکر کو روکا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے مکہ والوں کا تجارتی کچھ نقصان ہو تو آئندہ یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ کسی طریقے سے اطلاع ابو سفیان کو مل گئی اور ملنے کا واقعہ بھی بہت زبردست ہے، اس کو بھی ذرا سنتے چلیں۔ آپ علیہ السلام نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ ذرا جا کر وہاں پر خاموشی سے جائزہ لو کہ ابو سفیان کا لشکر کہاں تک کے پہنچا۔ وہ 2 مسلمان جو حضور علیہ السلام کے حکم سے ابو سفیان کے لشکر کی کارگزاری لینے آئے تھے، وہ ایک جگہ چھپ کر جائزہ لے رہے تھے۔ وہیں پر ایک چشمہ تھا، وہ اترے، اپنے اونٹوں کو پانی پلایا اور وہاں سے آگے مدینہ چل پڑے۔ کسی کو نہیں بتایا کہ ہم جاسوسی کے لیے آئے تھے۔ اب ہوا یوں کہ ابو سفیان وہاں چشمے پر آیا اور اس نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی آ کر گیا ہے؟ جواب دیا کہ ہاں 2 لوگ آئے تھے اور اپنے اونٹوں کو پانی پلا کر یہاں سے روانہ ہو گئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ ان کے اونٹ کہاں تھے؟ بولے یہاں بندھے ہوئے تھے۔ چنانچہ اونٹوں کے باندھنے کی جگہ پر ابو سفیان گئے اور اس کی جو مینگنیاں تھی اونٹوں کی اس کو اٹھایا اور اس کو توڑا، اور جب اس کو دیکھا تو اس کے اندر گٹھلی نکلی کھجور کی۔ اس کھجور کی گٹھلی کو دیکھ کر پہچان گئے کہ یقیناً یہ مدینہ والے ہیں، کیوں تو یہ کھجور کی گٹھلی مدینہ کی لگتی ہے، اور اس سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے لشکر کی کوئی نگرانی کر رہا ہے۔ چنانچہ فوراً حکم دیا اور دریا کے کنارے سے بہت دور سے اس طرح لشکر کو گزار دیا، تجارتی قافلے کو گزار دیا اور صحیح سالم
ابو سفیان کا لشکر مکہ پہنچ گیا۔ آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان اپنا لشکر بچا کر، اپنا قافلہ بچا کر مکہ صحیح سالم پہنچ چکا تھا۔ یہاں پر مکہ والوں کو اطلاع ملی کہ ہمارے تجارتی قافلے پر مدینہ کے مسلمان حملہ کرنے والے ہیں، اس لیے ابو جہل نے 1000 لشکر جرار جو مکمل طور پر حالات حرب، آلات حرب کے ذریعے سے، زرہ، تلوار اور خوف کے ذریعے سے ڈھکا ہوا تھا، سواریاں تھیں، گانے بجانے والیاں تھیں، عیش و عشرت کے سامان تھے، کھانے پینے کی وافر مقدار میں چیزیں موجود تھیں، وہ سب جمع کر مدینہ کی طرف چل پڑا۔ آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ مکہ سے ابو جہل ایک لشکر لے کر آ رہا ہے۔ اگر آپ واقعات کو دیکھیں تو آپ خود اس بات کو محسوس کرو گے کہ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ جنگ کے مقابلے میں مصالحت کو ترجیح دی ہے، بدلہ لینے کے مقابلے میں درگزر کرنے کو پسند فرمایا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھا گیا کہ ابو جہل کا لشکر بالکل مقام بدر تک کے پہنچا ہے، اور بدر کا مقام مدینہ المنورہ سے 70 میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ اندازہ لگائے کہ اتنی دور کا سفر انہوں نے طے بھی کر لیا مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہونے کے لیے۔ یہاں پر جب مسلمانوں کو اطلاع ملی بے سر و سامانی کا عالم ہے، ضروری غذائیں تک کے میسر نہیں ہے، آپ علیہ السلام نے اپنے تمام صحابہ کو جمع فرمایا۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، جب آپ نے ہجرت فرمائی تھی اور ہجرت کے بعد جب اس بات کا آپس میں معاہدہ ہوا تھا کہ اگر یہاں پر کسی کے خلاف کوئی لشکر حملہ کرتا ہے تو ہم مدینہ میں رہ کر اس کا مقابلہ کریں گے، مدینہ سے باہر جا کر حملہ کرنے کی آج تک کے کوئی بھی اس طرح کی بات صحابہ کے آپسی مشورے میں نہیں آ رہی تھی۔ اور یہ قافلہ ابو جہل کا لشکر یہ تو مدینہ سے باہر تھا۔ اب علیہ السلام نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا اور جمع کر کے فرمایا کہ ابو جہل ایک زبردست لشکر لے کر آ رہا ہے، اب ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب ذرا سنیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم ہر اعتبار سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں کہ مریں گے بھی جئیں گے آپ کے ساتھ اور ہر حال میں آپ ہی کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے بھی اسی طرح اپنی رائے کا اظہار فرمایا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی زبردست تقریر فرمائی جس میں کہا تھا کہ حضرت لا نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ حضرت ہم موسیٰ کو جس طرح بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب چلے جاؤ، ہم تو یہیں پر بیٹھے رہیں گے، ہم ایسا نہیں کہیں گے، بل نقول اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما قاتلون، آپ بھی چلیے، آپ کا رب بھی جائے گا اور حضرت ہم بھی آپ کے ساتھ برابر مقابلے میں شریک رہیں گے۔ یہ حضرت مقداد بن اسود نے کہا۔ لیکن پھر حضور علیہ السلام نے دوسری تیسری مرتبہ آواز لگائی، ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، منشے کو سمجھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا کہ حضرت ہم سمجھ گئے ہیں کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، کیوں تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت مقداد بن اسود یہ تو مکہ کے رہنے والے تھے، آپ انصار مدینہ سے چاہتے ہیں، چنانچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اگر آپ اس بات کا حکم دیں گے کہ سمندروں میں کود پڑو ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، اگر آپ یہ کہیں گے کہ اپنی جان کی بازی دے دو ہم اپنی جان کی بازی لٹا دیں گے، لیکن آپ کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ کا جب یہ جواب آپ نے سنا آپ کا چہرہ مسرت کی وجہ سے کھل اٹھا۔ اس کے بعد تیاریاں ہوئی، مسلمان
बमुश्किल रिवायतों में मुख्तलिफ अल्फाज है, 310, 312, 313, और फिर उसमें भी 5 छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी उम्र इतनी नहीं थी कि जो जंग के हालात से वाकिफ हो सके, जंग के मैदान में अपनी हिम्मत अफजाई कर सके। ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी बाज थे। मसलहतन आप अलैहिस्सलाम ने उनको एक तरफ कर दिया। अब ज़रा आगे आइए, जब कुल असासा सामान जमा किया जा रहा था तो ग़ज़वा-ए बद्र में मुसलमानों की तादाद 313 है, 70 ऊँट है, सिर्फ 70 ऊँट, और 2 घोड़े हैं, एक हज़रत ज़ुबैर के पास और एक हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद के पास। आप अंदाज़ा लगाइए, बमुश्किल 70 घोड़े और सिर्फ 2 ऊँट, 70 ऊँट और सिर्फ 2 घोड़े, और मुसलमानों के पास जंग के तौर पर जो आलात थे, किसी की तलवार टूटी हुई तो किसी के पास वो भी नहीं, लाठी और डंडा उसके हाथ में है, और ज़िरह का क्या कहिए, वो मुश्किल 2 या 3 ज़िरह थी जिसके ज़रिए से दुश्मन के हमले से बचा जा सकता था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को लेकर महज अल्लाह के भरोसे, और एक दिन पहले आप वहाँ पहुँच गए, मकाम बद्र में पहुँचने के बाद मुसलमानों को जगह भी ऐसी मिली कि बिल्कुल नशेबी इलाका था। मक्का के काफिर पहले ही आकर पहाड़ की चोटी पर खैमतन हो गए, नीचे का इलाका मुसलमानों के हिस्से में आया। अब ज़रा तवज्जो दीजिए, अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त मुसलमानों की सूरत हाल क्या होगी। महदूद असासा है, जानवर भी सही से नहीं है, खाने पीने की अशिया भी नहीं है, हथियार की भी कमी है, ना कुछ है, सिर्फ है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात और अल्लाह का वो वादा जो मुसलमानों के साथ अल्लाह ने किया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा को लेकर बद्र के मकाम पर पहुँचे। वहाँ जाने के बाद अल्लाह की शान ये हुई कि रात के वक्त ज़ोरदार बारिश हुई, जिसके नतीजे में काफिरों ने जिस जगह अपने खैमे गाड़े थे, हवा की वजह से उनके खैमे उलट गए, उनके खाने तबाह हो गए, और पूरा का पूरा पानी ढलान से होते हुए नीचे आ गया। वहाँ पर मुसलमानों ने रेत को अपने हाथ से कुशादा किया और वहाँ पर हौज बनाए गए, पानी रात भर वहाँ जमा हुआ, और फिर एक बेहतरीन मदद अल्लाह की तरफ से मुसलमानों को ये आई कि उस सख्त गर्मी में, रमज़ान का महीना है, रमज़ान के रोज़े चल रहे हैं, मुसलमानों के लिए पानी की किल्लत है, अल्लाह ने बारिश को बरसा दिया गर्मी के मौसम में, फिर वहाँ पर पानी जमा किया गया। आप अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से कहा कि देखिए, पानी अल्लाह की तरफ से मिली हुई नेमत है, अगर हमारे दुश्मनों में से कोई आकर पानी पीना चाहता है, हरगिज़ हरगिज़ उसको रोका ना जाए, ये अल्लाह की नेमतें हर एक के लिए आम रखी जाएंगी। उसके बाद क्या हुआ, रात गुजरी, मुसलमानों ने बेचैनी के आलम में एक ऊपर के हिस्से में आप अलैहिस्सलाम के लिए एक छप्पर बनाया गया था। छप्पर बनाने के बाद आपने अपने लश्कर को अल्लाह के हुजूर दुआ में और अल्लाह से मदद के लिए मसरूफ़ करा दिया। आप खुद भी अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। लिखा है रिवायतों में, आप रो रहे हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह के हुजूर में अर्ज कर रहे हैं, या अल्लाह इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबता ला तुअबदु फिल अर्ज़ि अबदा। या अल्लाह, ये मुट्ठी भर जमात जो बेसरो सामानी के आलम में मैं तेरे हुजूर लेकर आया हूँ, अगर ये जमात आज खत्म हो जाती है तो फिर क़ियामत तक के लिए ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये कह कह कर दुआएं मांगी जा रही है। अल्लाह ने मदद का वादा किया था कि हम आपकी मदद करेंगे। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला। बाद में भी कुरान में इस बात का इशारा किया गया, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। आप अलैहिस्सलाम इस उम्मत का वास्ता दे रहे हैं और अल्लाह से ये भी अर्ज कर रहे हैं, अल्लाह बड़ी मेहनत से मुट्ठी भर जमात तैयार हो चुकी है, आज ये एक लश्कर जर्रार के मुकाबले में है। उन लोगों का लश्कर कई गुना है, हथियार है, हालात हर्ब है, सब कुछ चीज़ों से वो सजे हुए हैं। हमारे पास ज़रूरियाती चीज़ें भी नहीं है। हमारे पास अगर कोई चीज़ है तो तेरा नाम है, तेरी निस्बत है। ये कह कर के आप दुआएं मांग रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके छप्पर में तशरीफ़ लाते हैं तो देखते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम कभी सजदे में है, कभी क़ियाम में है,
اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ چادر مبارک جو آپ کے شانوں پر تھی وہ گر جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر قریب آتے ہیں، آپ علیہ السلام سے لگتے ہیں اور لگنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ حضرت بس کیجئے، فقط الحقت علی اللہ، یقیناً آپ نے اللہ کے حضور ایسی دعا کی ہے کہ اللہ نے آپ کی سن لی ہے، آپ ذرا دعا کو کم کیجئے، آپ نے اپنی حالت کو رو رو کر بہت خراب کر دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے الفاظ تھے کہ آپ بے فکر رہیے، توجہ دینا، آپ بے فکر رہیے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کی ہے۔ اس سلسلے میں محدثین فرماتے ہیں کہ حضور تو اللہ سے مدد طلب کر رہے تھے، باوجود اس کے کہ مدد کا وعدہ تھا، یہاں پر حضرت ابو بکر کو مدد کا یقین ہو گیا کہ نعوذ باللہ حضور کو یقین نہیں تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی نظر اللہ کی صفت صمدیت پر تھی، یعنی اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج کے دن تمام کے تمام مسلمان ختم ہو جاتے ہیں تب بھی اللہ مالک تھا، ہے اور رہے گا۔ اور حضرت ابو بکر کی نظر اللہ کی صفت غفاریت پر تھی کہ یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ اپنے نام لینے والوں کو ضائع ہونے نہیں دے سکتا۔ دعائیں مانگی جا رہی ہے، پھر کچھ دیر کے لیے آپ علیہ السلام پر نیند کا اثر چھا گیا، غنودگی چھا گئی، آپ بیدار ہوئے، باہر مسکراتے چہرے کے ساتھ نکلے اور اس کے بعد کہا، اے مسلمانوں تمہارے لیے خوشخبری ہو، اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کا وعدہ آ چکا ہے۔ صبح ہوئی، نماز فجر ادا ہوئی، اس کے بعد آپ نے اپنے لشکر کو جمع کر کے کچھ وعظ فرمایا، نصیحت فرمائی، اللہ کی مدد انہیں بتائی۔ اس کے بعد سنیے، مسلمانوں کے لشکر کو ترتیب دیا جانے لگا، سب بندی ہوئی، آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تیر تھا، آپ اس کے ذریعے سے صفوں کو درست فرما رہے تھے۔ ایک صحابی جن کا نام تھا سواد، آپ نے فرمایا، استوی یا سواد، اے سواد اپنی صف کو درست کرو، اور محبت کے ساتھ وہ تیر ان کے پیٹ پہ لگا دیا۔ اب سنیے، حضرت سواد نے کہا، یا نبی اللہ قد بعثک اللہ بالحق والعدل فعقدنی، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو حق اور انصاف دے کر بھیجا ہے، لہذا مجھے انصاف چاہیے، مجھے آپ کا تیر لگا، مجھے بدلہ چاہیے۔ صحابہ کے مجمع میں سناٹا پھیل گیا، کفار بھی دیکھ رہا ہے، یہ دیکھو مسلمان، ابھی تو لشکر میں کچھ ہلچل ہوئی نہیں، اس سے پہلے ہی آپس میں اختلافات بڑھنے شروع ہوئے، ابھی تک کے مسلمانوں نے میدان جنگ میں قدم رکھا نہیں، اور ابھی سے انہی کے لوگ ان سے بدلہ لینے لگ گئے۔ چنانچہ رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اوپر کو اٹھایا اور کہا کہ اگر تو اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے تو لے لے۔ حضرت سواد یہ سننا تھا کہ فوراً آپ علیہ السلام کے شکم مبارک سے چمٹ گئے، اس کو چوما اور کہا کہ حضرت میری کیا مجال ہے کہ میں آپ سے بدلہ لے سکوں، مجھے معلوم نہیں آج کے دن کے بعد کبھی میں آپ کے چہرے انور کی زیارت کر سکوں گا یا نہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا یا زندہ صحیح سالم بچ کر اپنے گھر چلا جاؤں گا، بٹھا دو ان کو بٹھا دو، یا اللہ کے راستے میں جا کر میں شہید ہو جاؤں گا یا پھر صحیح سالم اپنے گھر لوٹ کر آ جاؤں گا، مجھے تو معلوم نہیں ہے اس کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہو سکے گی یا نہیں، محض آپ کی زیارت نصیب ہو سکے اس لیے میں آپ سے قریب ہونا چاہتا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ نے لشکر طے کیا، مسلمان بے سر و سامانی کی عالم میں ہے، 313 کی تعداد ہے، ایک شخص عمیر بن وہب وہ لشکر کا جائزہ لینے کے لیے نکلا، کافروں میں سے تھا کہ مسلمانوں کی کیا حالت ہے ذرا دیکھے تو صحیح، پورا جائزہ لینے کے بعد اپنے لشکر میں آیا، یہاں پر اس کی ملاقات ہوئی حکیم بن حزام سے، اس نے حکیم بن حزام سے کہا کہ میں مسلمانوں کا لشکر دیکھ کر آ رہا ہوں، بظاہر 300 یا کچھ تعداد ہے، لیکن اس بے سر و سامانی کے باوجود ان کے اندر جوش اور ہمت کی جو کیفیت مجھے نظر آئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی بچ سکے گا۔ حکیم بن حزام نے سنا
चुनांचे डर पैदा हुआ, बाद में मुसलमान हुए ही। वो गए उतबा के पास, उतबा बिन रबीआ के पास, जो बड़ा कुफारों का सरदार समझा जाता था। और उतबा के पास आने के बाद कहा कि हमारा मकसद था कि अबू सुफियान के लश्कर को सही सालिम मक्का भेजा जाए, वो तो चले गए, अब लड़के क्या फ़ायदा। और हमारे सामने हमारे मामू के लड़के हैं, खाला के लड़के हैं, फूफी के लड़के हैं, चचा के लड़के हैं, रिश्तेदार ही तो है, अब हम इनके साथ लड़के क्या करेंगे। चुनांचे उतबा ने तकरीर की। इसके बाद हकीम बिन हिजाम ये अबू जहल के पास आया और आकर कहा कि उतबा का पैगाम लेकर आया हूँ कि ऐसे हालात में मुसलमानों के साथ मुकाबला करना ठीक नहीं है। जो भी सुनना था, अबू जहल गुस्से में आ गया और कहा ये क्या बुज़दिली की बात करते हो, हम तो बड़े आज़्म हौसले के साथ मक्का से निकले थे, यहाँ पर आने के बाद तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी मर्दानगी कहाँ चली गई, तुम्हारी जुर्रत और बहादुरी को क्या हो गया कि यहाँ पर आने के बाद तुम हथियार डालकर वापस जाने की बात करते हो। नहीं, हम में से हर शख्स अपने खून का बदला लेगा जो अम्र बिन हज़रमी का इन्होंने बहाया था। और उसके बाद लश्कर के अंदर एक जोश पैदा हो गया, ऐसा जोश पैदा हो गया कि तमाम ने कसम खाई कि आज मुसलमानों का खात्मा करके छोड़ेंगे। इनके लश्कर की तादाद मुसलमानों को इसका इल्म नहीं था। और ये जंग के उसूलों में से होता है कि हमारे पास क्या है वो सामने वाले को बताना नहीं पड़ता, सामने वाले की मालूमात, उनकी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है। चुनांचे एक शख्स कैसा तो भी काफिरों में से आया, मुसलमानों ने उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको हुजूर की खिदमत में ले आए। हज़रत अली ने तंबीहन उसको कुछ मारा और कहा कि बता दो तुम्हारे लश्कर की तादाद कितनी है। उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं है। उसके बाद फिर और मारा तो कहा कि बताता हूँ। हुजूर ने फरमाया अच्छा तादाद मत बताओ, ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ पर कितने जानवर ज़बा होते हैं। उस शख्स ने कहा कि कभी 9 होते हैं, कभी 10 जानवर ज़बा होते हैं। ये सुनकर हुजूर ने फरमाया बेफिक्र हो जाओ, काफिरों की तादाद 900 और 1000 के दरमियान है। ये कहकर उसको छोड़ दिया गया। अब मुसलमानों में एक जोश, एक हिम्मत, और अल्लाह की तरफ से वादा मिल चुका था कि फरिश्तों के जरिए से वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अदिल्ला फत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह ने मदद का वादा कर लिया है। और कैसा किया है, पहले कहा सलासत आलाफिन मिनल मलाइका, 3000 फरिश्ते तुम्हारी मदद के लिए उतरेंगे। उसके बाद खमसत आलाफिन मिनल मलाइका, 5000 फरिश्ते बद्र की मदद के लिए उतरेंगे। यहाँ पर आप जरा अपने जहन में वो तसव्वुर, वो समा बांधिए, इस तरफ मुसलमानों का लश्कर है, उस तरफ काफिरों का लश्कर है, वो खड़े हुए हैं और मैदान जंग बिल्कुल गरमाया हुआ है। नाचने वालियाँ, गाने वालियाँ, शराब के जाम उड़ाए जा रहे हैं, मौसीकी बजाई जा रही है, अपनी ताकत पर घमंड किया जा रहा है, अशार पढ़ पढ़ कर लोगों के अंदर हिम्मत, जुर्रत, शुजाअत पैदा की जा रही है। नौबत यहाँ तक की हुई कि जंग के उसूल के मुताबिक मुबारज़त होती है। मुबारज़त किसको कहते हैं? एक शख्स आगे बढ़ेगा और बढ़ने के बाद वो सामने वालों को मुखातब करके कहेगा कि आ जाओ अगर कोई मेरे मुकाबले में आता है। इसको अरबी में कहते हैं मुबारज़त, यानी चैलेंज करना। मक्का के काफिर सब बारह हैं, 3 लोग जो इंतहाई बहादुर थे वो आगे निकले। उतबा बिन रबीआ, उसी का सगा भाई शैबा बिन रबीआ, और उतबा का लड़का वलीद, बाप बेटा भाई, इस तरह ये तीनों आकर काफिले के आगे खड़े हो गए, लश्कर के आगे, और फिर कहा आ जाओ हमारे मुकाबले के लिए। मुसलमानों में से 3 सहाबा औफ, मुअव्वज़ और अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन मुसलमानों के सामने आ गए। उतबा ने किब्र, तकब्बुर के आलम में कहा मन अंतुम, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया रहतुम मिनल अंसार, हम तो मदीना के रहने वाले अंसारी हैं, काश्तकार हैं। तो इसने तकब्बुर से कहा मा लना बिकुम मिन हाजा, हमारा तुम्हारा कुछ भी नहीं है और हम काश्तकारों से, किसानों से नहीं लड़ते। जाओ बहादुरों को भेजो, हमारे बराबरी के होने चाहिए।
تب جا کر ہم لشکر کے ساتھ لڑ سکتے. تم آ گئے, ہم تو جانتے بھی نہیں تم کو کون ہو, کہاں کے ہو, ہماری برادری کے, ہمارا خون ہمارے مقابلے میں آئے تب برابری کا مقابلہ ہوگا. چنانچہ اس کے بعد آپ نے مجمع میں ایک نظر دوڑائی, اور مجمع میں نظر دوڑانے کے بعد آپ نے فرمایا حمزہ اسد اللہ و اسد رسول, اللہ اور اس کے رسول کا شیر آ جائے. چنانچہ حضرت حمزہ آ گئے. اس کے بعد مجمع میں نظر دوڑائی, آپ نے فرمایا عبیدہ بن حارث جو حضور کے چچیرے بھائی ہیں وہ بھی آ گئے. پھر مجمع میں نظر دوڑائی اور پھر کہا علی ابن ابی طالب, حضرت علی کم عمر 20-21 سال کے ہیں نوجوان, ان کو بھی میدان میں لا کر کھڑا کر دیا. عتبہ کا مقابلہ ہوا حضرت حمزہ کے ساتھ, عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوا شیبہ کے ساتھ, اور حضرت علی کا مقابلہ ہوا ولید کے ساتھ. حضرت حمزہ نے اور حضرت علی نے اللہ کا نام لے کر وہ مجاہدانہ کارنامہ انجام دیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے دشمن خدا زمین پر ڈھیر نظر آنے لگ گئے تھے. حضرت عبیدہ بن حارث کا مقابلہ شیبہ کے ساتھ تھا. چنانچہ شیبہ نے ایک زور کا وار کیا, ان کی ٹانگ پر لگ گیا, پیر پر لگ گیا, زخم اتنا خطرناک تھا کہ وہ اٹھ نہ سکے. حضرت حمزہ نے, حضرت علی نے اپنا کام نمٹا کر شیبہ کا رخ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو بھی جہنم واصل کر دیا, پہنچا دیا. اس کے بعد حضرت عبیدہ بن حارث کو سہارا دے کر لایا گیا اور حضور کی خدمت میں لایا گیا. حضرت عبیدہ بن حارث نے کہا کہ حضرت اگر ایسے موقع پر میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں تو میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے لیے جنت ہے. یہ سننا تھا کہ خوش ہوئے, اور خوش بھی اتنے ہوئے کہ خوش ہو کر کہنے لگے کہ اگر ایسے موقع پر میرے چچا ابو طالب حیات ہوتے تو ہم عملی طور پر ان کو بتاتے کہ چچا آپ کے جانے کے باوجود بھی ہم نے آپ کے بھتیجے کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ ان کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اس کے بعد اللہ کے حکم سے جب آپس میں گھماسان کی لڑائی ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں, اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مٹھی بھر ایک کنکری اٹھائی اور اٹھا کر اس طرح ہوا میں پھیلا دی. قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, تم نے کیا پھینکا, جو کچھ بھی تم نے پھینکا لیکن اللہ ہی نے دراصل پھینکا. چنانچہ ایک مٹھی جو مٹی آپس میں ان کے تقسیم کر دی اور ہوا میں اڑا دی. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ مٹھی پر مٹی ایک ایک دشمن خدا کی آنکھ میں, ناک میں اور منہ میں چلی گئی. پورے لشکر کے اندر بھگدڑ مچ گئی. یہ معجزہ تھا, یہ اللہ کی کھلی ہوئی مدد تھی کہ ایک مٹھی مٹی کے ذریعے سے پورے لشکر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. پھر آپس میں جب مقابلہ ہوا وہ دیوانہ وار, وہ جرأت اور شجاعت کے ساتھ لڑے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کہاں سے انہیں یہ طاقت ملی تھی. اللہ کے فرشتے مدد کے لیے اترے تھے. چنانچہ روایتوں میں ہے, ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اللہ کے فرشتے آسمان سے اترے تھے اور ان کے سروں پر پیلے رنگ کے عمامے بندھے ہوئے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں یہ عجیب معاملہ ہم نے دیکھا, ابھی ہم نے ہتھیار ہوا میں اٹھایا تھا, چلانے والے تھے, اس سے پہلے اللہ کا دشمن 2 حصوں میں کٹ کر زمین پر گر جاتا تھا. ہم سمجھ گئے یہ کھلی ہوئی اللہ کی مدد ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں میں ایک شخص کے پیچھے لگا اور پڑا, دوڑا, یہاں تک کہ چلتے چلتے وہ زمین پر گر گیا منہ کے بل, اور جب اٹھا تو اس کے چہرے پر ایک خطرناک قسم کا وار تھا. اور میں نے سنا جو کوئی کہہ رہا ہے حیزوم حیزوم حیزوم. میں نے حضور سے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا حیزوم یہ حضرت جبریل کے گھوڑے کا نام ہے. اللہ کا فرشتہ جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے مدد کرنے کے لیے براہ راست آسمان سے زمین پر آئے ہوئے تھے. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے پاس میں کوئی ہتھیار نہیں تھا, لکڑی تھی. آپ نے اس پر ہاتھ رکھ کے دیا, کہا لو عکاشہ لڑو اس سے جا کر. چنانچہ وہ لکڑی تلوار بن گئی, اور صرف وقتی طور پر نہیں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانے تک کے ان کے ہاتھ میں وہ لکڑی جو ایک تلوار بن گئی تھی آخر تک کے موجود تھی. ان کا لڑنا
یہ کوئی آپسی رنجش کی وجہ سے نہیں تھا، دین اسلام کے غلبے کے لیے، اور ان کا وجود محض اللہ ہی کے حکم سے تھا۔ وہ جیتے تھے تو اللہ کے لیے، وہ مرتے تھے تو اللہ کے لیے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، یہ بھی ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ وہ کہتے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا آباد رہے لیکن ہمارے سجدے اس پر نہ ہو۔ پھر حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی رسول کھجور کھا رہے تھے، کہنے لگے کہ حضرت اگر میں ابھی شہید ہوا تو میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان موعدکم الجنہ، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ سننا تھا کہ فوراً کھجوریں پھینک دی اور میدان جنگ میں کود گئے اور اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر شہادت کا مرتبہ پا لیا۔ 14 کی تعداد ملتی ہے احادیث میں اور تاریخ میں کہ جس میں مسلمان شہید ہوئے ہوں۔ 70 دشمنان خدا پکڑے گئے، 70 مارے گئے، بڑے بڑے سردار زمین پر بچھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اپنے اطراف میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معاذ اور معوذ۔ میں نے انہیں دیکھ کر کہا اور دل میں سوچا کاش کہ اگر کوئی بڑے بڑے نوجوان میرے آس پاس ہوتے، بڑی عمر والے، محنتی اور جفاکش، تو مجھے کچھ مدد ملتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تھوڑی دیر گزرنی تھی، ایک نے کہا چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں جانتا ہوں بیٹا۔ تو وہ بچہ کہنے لگا مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ میرے حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ کہا کہ ہاں تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے ابو جہل نظر آیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان دونوں سے کہا کہ وہ تمہارا منتہا، وہ تمہارا دشمن۔ چنانچہ دونوں باز اور شکرے کی طرح، شاہین کی طرح چھپٹے اور جھپٹ کر دیکھتے ہی دیکھ میں اس کو زمین سے اتار کر ختم کر دیا۔ حضرت معوذ تو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے اس طرح سے ان کے مونڈے پر ہتھیار جو چلایا، پورا کا پورا ہاتھ صرف کھال کے بل بوتے پر اس طرح زمین پر لٹک رہا تھا۔ پورا دن اس ہاتھ کو اپنے کندھے کے پیچھے ڈال کر اللہ کے لیے لڑتے رہے، لیکن ہوتے ہوتے وہ ہاتھ جب بیچ میں مداخلت کرنے لگا، ڈسٹرب ہونے لگا، تو شام ہونے سے پہلے اسی ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے دکا اور اس کے بعد جھٹکا دے کر اپنے آپ سے اس کو جدا کر دیا۔ کہاں سے ہمت ملی تھی؟ یہ شجاعت تھی ایمان کی، یہ ہمت تھی اللہ کے اس وعدے کی جو اللہ نے کیا ہوا تھا۔ وہ بھی تو مسلمان تھے، ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ ان کے نگاہوں میں صرف ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی صرف اللہ کے لیے اور ہے۔ یہ بھی ہمارے جذبات ہونے چاہیے۔ وہ بدرگین تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تمہارے اگلے اور پچھلے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ افعلوا ما شئتم، جو چاہو کرو۔ تم نے وہ مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک کے تمام کی تمام فتوحات تمہاری رہین منت رہیں گی۔ جب بھی کہیں کوئی فتح ہو جائے گی تو فوراً اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ، اور یہ بدر ہی کا اثر ہوگا جو آگے تک اور انشاءاللہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے فتح کے ساتھ بھی جڑا ہوا رہے گا۔ یہ غزوہ بدر ہی کا اثر رہے گا۔ اس کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی، وہ لوگ اپنا ساز و سامان چھوڑ چھوڑ کے بھاگنے لگے، اور یہاں پر بڑے بڑے سردار موت کے منہ میں چلے گئے اور ان کے جسم زمین کے اوپر پڑے ہوئے۔ امیہ بن خلف جس نے حضرت بلال کو بڑی تکلیف دی تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا دوست تھا، یہ جیسے ہی دیکھا حضرت بلال نے، امیہ بن خلف پر جھپٹے، اور حضرت بلال جب اس کو مارنے کے قریب ہو رہے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بیچ میں آ کر اس کو بچانے لگے اور اس کو زمین پر گرا کے خود اس کے اوپر لیٹ گئے اور مسلمانوں سے کہنے لگے اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو۔ چنانچہ درمیان میں جو بیچ میں جگہ تھی، اس دوران اور اس درمیان ہتھیار ڈال کر حضرت بلال نے اپنے اس آقا کو جس نے ان پر کئی سالوں تک بہت ظلم کیا تھا جہنم رسید کرا دیا۔ اور پھر کیا رہا؟ اسی چھینا جھپٹی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی پنڈلی پر بھی ایک زخم آیا تھا جو آخر عمر تک کے اپنی جگہ پر باقی رہا۔
اور پھر یہ عتبہ، شیبہ، زمعہ، نضر بن حارث، عقبہ ابن ابی معیط اور اس کے علاوہ نبی، منبہ، ابو جہل اور بڑے بڑے سرداران قریش جو کہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر دنیا کو فتح کرنے کا عزم اور حوصلہ رکھتے تھے، اللہ کی مدد کے سامنے ڈھیر ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اور پھر مسلمانوں نے ان پکڑے ہوئے قیدیوں کے ساتھ میں انتہائی ہمدردی کا سلوک کیا۔ ایک کے مقابلے میں 4000 درہم بطور فدیہ طلب کیا گیا، جس کی جتنی وسعت رہی تھی اتنا دے دیا جاتا۔ اگر کسی کے پاس فدیے کی رقم نہ ہو لیکن پڑھنا لکھنا جانتا ہو، مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھانے کا اسے مکلف بنایا گیا۔ اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے پہلی جنگ جو مسلمانوں کے لیے فیصلہ کن تھی، ان کے حق میں مسلمانوں کو ہدیے کے طور پر دے کر رمضان المبارک میں یہ پیغام دیا کہ اگر تم ہمارے نام پر اپنے جذبات کو، امید کو اور ہم سے ہونے کی امید رکھو گے، تا قیامت اسی طرح سربلندی آگے بڑھ کر تمہارے قدم چھوڑے۔ اس لیے بھائیوں، آپ اپنے مقام کو پہچانیے، آپ اپنے مرتبے کو پہچانیے، آپ ہو کون؟ اے مرد بصیرت، کھول آنکھیں، سب جاگ چکے، تو سوتا ہے، تو دیکھ تو اپنی دنیا میں کیا ہونا تھا کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح کیا ہونا تھا کیا ہوتا ہے۔ کیا وہ صحابہ کے نقش قدم پر ہم میں سے کسی کی زندگی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو انہیں رہبر بنایا تھا، ہادی بنایا تھا اور کہہ دیا تھا کہ میرے صحابہ کی اتباع کرو، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ، یہ مسئلہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی سے بھی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، یعنی غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ نے ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمایا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ بھائیوں، رمضان کا پیغام ہے، آپ اپنے لیے صرف زندگی گزارے نہ بلکہ اوروں کے لیے جینے کا حوصلہ سیکھیں۔ بہت وقت ہو چکا ہے اللہ سے دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آخری میں خصوصاً آپ لوگوں سے اور میرے نوجوانوں سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں، اللہ کے بندو، ہم اپنے حال پر رحم کریں۔ جن ممالک میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، دوپہر کی کڑاکے کی دھوپ میں وہ لوگ روزہ رکھ کر اللہ کو راضی کر رہے ہیں، مگر افسوس کہ آج ہمارے شہر کا نوجوان بیچ چوراہے پر کھڑے ہو کر کھا رہا ہے۔ اس بات کا خیال نہیں آتا کہ کھانے پینے پر اللہ اگر ناراض ہو گیا تو نہ جانے کس بڑی مصیبت میں مبتلا کر دے گا، پھر چاہے اس کے لیے آپ پانی کی طرح دولت بہا دو، کوئی چیز ہاتھ آنے والی نہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت ہے، نفس کا بھی روزہ ہے، پیٹ کا بھی روزہ ہے اور اپنی زندگی کو بنانے کا ایک موقع ہے۔ آپ اس کو کام میں لے آئیں۔ رمضان گزر رہا ہے، تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استدعا ہے، دعا ہے، حق تعالی شانہ بچے ہوئے ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی بے ادبی سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ این دعا ازون و از جملہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔